پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب تاجدار انبیاء کا زیادہ وقت غار حرا میں گزرنے لگ گیا، اور اس کی گواہ سب سے زیادہ ہم سب کی ماں اماں خدیجہ الکبریٰ تھی۔ 8 دن کا کھانا 10 دن کا کھانا لے جاتے، اور 40 دن مہینہ گزرتا جب ہم سب کی ماں اماں خدیجہ الکبریٰ وہاں جاتی، کھانا ویسے پڑا ہوتا۔ انہماک عبادت کا یہ حال تھا کہ کھانا پڑا رہتا، تاجدار انبیاء اپنے رب کی عبادت کرتے، مصروف رہتے۔ یہ انہماک تھا عبادت کا۔ اور پھر وہ وقت آیا جب جبریل امین اللہ کا پہلا پیغام لے کے آئے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ سوسائٹی کا حال ہم سب دیکھ چکے ہیں نا جی، دیکھ چکے ہیں۔ شرک تھا وہاں پہ، بولیے۔ ہم شرک کا علاج کرنا چاہتے ہیں نمازوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں شرک کا رد کرنا ہے تو کیا کریں؟ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں۔ اب شرک زدہ سوسائٹی ہے، بدماش سوسائٹی ہے، بدکماش سوسائٹی ہے، جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، قتل و غارت گری ہے، بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں ہے، کسی بوڑھے کی لاٹھی محفوظ نہیں ہے، کسی کو سفید بال محفوظ نہیں ہے۔ اس سوسائٹی کے اندر جب اس کو تبدیل کرنے کا وقت ہوا اور رب کا پہلا پیغام آیا کہ محبوب اب اس سوسائٹی کی طرف رخ کرو اور اس سوسائٹی کو بدلنا ہے، تو پہلا پیغام نماز پڑھنے کا نہیں آیا، پہلا پیغام اقرا باسم ربک الذی خلق کا ہے۔ اب میں واپس لوٹاؤں گا آپ کو سوسائٹی کی طرف۔ یہ پیغام کیوں آیا اور اس سیرت مصطفیٰ ہمیں پیغام کیا دے رہی ہے؟ آقا کریم کا عمل ہمیں متوجہ کیا کر رہا ہے کہ جب سوسائٹی اس قدر اندھیر نگری بن جائے، نا امید نہ ہونا، پہلا پیغام۔ دوسرا، اگر اس قدر بگڑے ہوئے حالات کا تم تدارک کرنا چاہتے ہو، اسے سنبھالنا چاہتے ہو، تو اس کا آغاز تمہاری عبادت سے نہیں ہوگا، علم کی شمع جلانے سے ہوگا۔ اقرا۔ کیوں؟ یہ ساری بیماریاں ایک بیماری کی وجہ سے تھیں، اور وہ تھی وہاں کی جہالت۔ 10 لاکھ کے قریب آبادی تھی مکہ المکرمہ کی۔ اس 10 لاکھ میں 1 درجن کے قریب لوگ پڑھے لکھے تھے۔ اس وقت لوگ جہالت پہ فخر کرتے تھے۔ اس سوسائٹی کے مجموعی صورتحال کو ایک طرف رکھا اور اس پوری سوسائٹی کے مقابل نماز نہیں پیش کی، اقرا پیش کیا، اور پوری سوسائٹی منہ دیکھتی رہ گئی کہ پوری سوسائٹی ایڈریس ہو گئی۔ امیر، غریب، عربی، اجمی، چھوٹا بڑا، خاتون مرد، ہر کوئی ایڈریس ہو گیا۔ فرمایا میں پڑھاؤں گا اور تم نے رکاوٹ پیدا کرنی ہے، اور جس دن میں نے پڑھا لیا دنیا کی کوئی طاقت یہاں پہ تبدیلی لانے سے مجھے روک۔ اقرا باسم ربک الذی خلق۔ آقا کریم کو یہ پیغام ملا، پیغام لے کے، یہ جو پیغام تھا سوسائٹی چینج کا، حالات کے بدلنے کا، لائف سٹائل بدلنے کا، یہ پیغام لے کے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نہیں گئے، بیت اللہ نہیں گئے، ہمسائے کے پاس نہیں گئے، دوست کے پاس نہیں گئے، سب سے پہلے جا کے جس کو پیغام حق دیا ہے وہ آپ کی اپنی بیوی تھی۔ کس کو پیغام دیا سب سے پہلے؟ بولیے، زور سے بولے۔ ہر شادی شدہ جو چاہتا ہے میں حق کی تبلیغ کروں، اور جس کو وہ حق سمجھتا ہے تو وہ جا کے دکان والوں کو نہ تبلیغ کرے، سب سے پہلے کس کے پاس جائے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ کون کون ادا کرنے کے لیے تیار ہے اس پورشن میں؟ اوپر کریں ذرا ہاتھ۔ تیار ہیں؟ اگر آپ تیار ہو گئے تو سوسائٹی بدلنے کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ سب سے پہلے پیغام حق تاجدار انبیاء نے اپنی بیوی کو دیا۔ اگلے دیکھتے چاہیے کیا کیا میرٹس ہیں۔ جب آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے اور آ کے بتایا تو اماں خدیجہ الکبریٰ نے پوری بات سننے کے بعد جو تبصرہ کیا ہے وہ سننے والا ہے آپ کے لیے۔
چونکہ جب تک وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ اب اماں خدیجہ کبریٰ نے جب یہ سنا کہ سٹڈی کروایا جائے گا، پڑھایا جائے گا، شعور کی بیداری کا کام، ان سے زیادہ کون جانتا تھا کہ مکہ کہاں کھڑا ہے؟ یعنی ان کو پتا چل گیا کہ اب پوری سوسائٹی کے خلاف اعلان لفظ جنگ بھی نہیں ہے اور جنگ بھی ہے۔ یہ بھی سیرت مصطفیٰ کا باب ہے کہ لفظ جنگ کا اور جنگ، اور جن جن کو سمجھ آئی تھی کانٹے انہوں نے بچھائے ہیں، ورنہ 360 بتوں کے پوجنے والے ایک اور رب کو شامل کر لیتے عبادت میں تو ان کو کون سی دور کی بات تھی۔ ان کا تو پرابلم یہ تھا کہ ہمارے 360 کو جھوٹا نہ کہے، چونکہ انہی جھوٹوں کے نام پہ ان کا رزق چلتا تھا۔ اگر وہ ایک کو مان لیتے تو ان کا رزق سارا بند ہو جاتا۔ یہ بات میں آپ کو بہت توجہ چاہوں گا یہاں پہ، مکہ والوں کی کل لڑائی عبادت کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس کو کبھی جا کے ٹھنڈے دل سے گھر میں سوچے گا جو میں کہنے لگا ہوں۔ جب ان کو اپنی معیشت ڈوبتی نظر آئی، بولیے ذرا، پھر بولیے، وہ جو نذرانے آتے تھے نا وہ ڈوبتے، وہ جو چڑھاوے چڑھتے تھے وہ ڈوبتے، وہ جو جھوٹ چلتا تھا معیشت میں وہ ڈوبتا۔ جب ان کو پتا چلا یہ سارا دھندا ہی ختم ہو جائے گا، تب کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ لڑائی عبادت کی نہیں تھی، لڑائی سوسائٹی کے اس حالات بدلنے کی تھی جس کے نتیجے میں فراڈ نے ختم ہو جانا تھا، جھوٹ نے، ملاوٹ نے، کم تولنے نے ختم ہو جانا تھا، اور چڑھاوے چڑھانے بند ہو جانے تھے، نذرانے بند ہو جانے تھے۔ جب تاجدار انبیاء نے خود اپنے ہاتھ سے کما کے لوگوں کو دکھا دینا تھا کہ میں سارے انبیاء کا بھی امام ہوں لیکن اپنی روٹی خود کماتا ہوں، تو جو کسی کا چھین کے یا کسی سے لے کے کھانے والا تھا اس کو قبول ہونا تھا آمنہ کا لال۔ بولیے، کو سمجھ بھی آ رہی ہے بچوں؟ بیٹیوں سمجھ آ رہی ہے؟ تحریک منہاج القرآن آپ کو ذرا ڈیفرنٹ وے سے سمجھاتا ہے دین ہے کیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ نے جب دیکھا کہ پوری سوسائٹی کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور ان کو وہ ویژنری خاتون تھی، وہ ویل نون بزنس وومن تھی، تجارت کرتی تھی ہماری ماں، بولیے زور سے، اور ہماری مائیں، ہم کنیز فاطمہ ہیں، ہم کنیز زینب ہیں، اور ہماری بہنیں بیٹیاں اس لیے کہ گھر کے آٹے گوندتی رہیں، روٹی پکاتی رہیں، میرے کپڑے پریس کرتی رہیں، میرے جوتے پالش کرتی رہیں، لیکن یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ سارے مومنوں کی ماں، چونکہ آپ کی عمر اس وقت تک 55 برس ہو چکی تھی، اور 55 برس کی عمر پوری میچورٹی کی عمر ہے، وہ دیکھ چکی تھی کہ جو یہ پیغام آیا ہے اس پیغام میں لفظ جنگ تو نہیں ہے لیکن ہے جنگ۔ تو انہوں نے وہ سارے حالات کا تذکرہ اپنے اس جملے میں ایک میں کہا، اور وہ جملہ یہ تھا، اے میرے آقا و مولا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو یہ تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کس بات پہ دلالت ہو رہی ہے؟ کہ ساری سوسائٹی اکٹھی ہوگی اور آپ لوگ کہیں گے یہ اکیلا رہ گیا۔ اس حالات میں جب سارے کہیں گے اکیلا رہ گیا، ہم سب کی ماں تاجدار انبیاء سے عرض کر رہی تھی میرا رب کبھی آپ کو تنہا، ورنہ عبادت تو ہوتی تنہائی کی ہے، تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیوں؟ اب جو جملے اگلے بھی ساتھ ہیں، اس لیے کہ میں نے زندگی بھر آپ کو دیکھا ہے، وہ جو 15 سال دیکھا ہے نا،
ہماری ماں وہ آج پیش کر رہی تھی زندگی. آپ یتیموں اور مسکینوں پر دست شفقت رکھتے ہیں. اب اما خدیجۃ الکبریٰ نے بغیر کسی معجزے کے طلب کے اس پورے موقف کو مان لیا. جی بولیے، پھر بولیے. آقا کریم اتنے کامیاب خامد تھے. کوئی ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا کہتا میں بھی اتنا کامیاب، آقا کی سنت کے مطابق میں بھی کامیاب ہوں گھر میں، کہ آج میں جا کے کہوں کہ ہم نے اکٹھے منہاج القرآن نہیں چلنا ہے، اور وہ پوچھے نہیں کہ منہاج القرآن ہے کیا، طاہر القادری کون ہے، وہ کہہ کہ چونکہ آپ کو میں نے دیکھا ہے اور آپ جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، میں تیار ہوں. اگر کسی نے ہاتھ کھڑا کرنا تو ہمت کر کے کر سکتا ہے ہاتھ. کون پروفیسر حاجی عبداللطیف صاحب کہتے ہیں معافی منگو تسی نجم صاحب اس سے. اب یہ میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سمجھا رہا ہوں، آپ کا طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ سوسائٹی چینج کیسے ہوتی ہے، وہ لاہبی معاشرے سے مستوی معاشرہ بنتا کیسے ہے. ہم سمجھتے ہیں دعا ہو جائے گی، یہ عملی مشقت ہے، عملی محنت ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وداؤٹ اینی اف اینڈ بٹ قبول کر لیا دین کو، اور کہا آج عرض کی حضور آج سے میرا مال بھی، بولیے، پہلے بھی انہی کا تھا لیکن اس اعلان کے بعد بھی آپ کا ہے. اس اعلان کے بعد بھی آپ کا ہے، آپ کا ہے سب کچھ. آج کے اگلا پیغام پتہ کس کو گیا ہے؟ گھر میں تھا خادم، نام ہے حضرت زید، اور جتنا خادم جانتا ہے نا ہوتا ہے نا گھر کو، جتنا وہ گواہ ہوتا ہے آپ کی لائف پہ اور کوئی گواہ، اور اس سے کوئی بات منوانا، یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال معجزہ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے، اس نے نہیں عرض کی کہ حضور ہمیں سچ بولنے کا حکم اور آپ درمیان میں سے کہیں ڈنڈی مار جاتے ہیں. غلام نے عرض کی حضور جو کچھ آپ نے فرمایا سچ فرمایا، میں ساتھ ہوں. اگلا پیغام کس کو گیا ہے؟ اگلا پیغام گیا ہے اپنے پتریر کو، کزن کو، فرسٹ کزن، اور وہ کون ہے؟ مولا کائنات علی شیر خدا. علی شیر خدا ایسے ہی مولا کائنات نہیں کہ بھی کزن ہیں، نہیں، گھر والا جتنا بھیتی ہوتا ہے اتنا کون بھیتی ہوتا ہے؟ چچا سے ملنا، چچی سے ملنا، پھپھو سے ملنا، ماموں سے ملنا، محلے میں جانا، آنا جانا، جتنی کین آبزرویشن بچے کی ہوتی ہے اتنی تو بڑے کی بھی نہیں ہوتی. اور کین آبزرویشن ہے مولا کائنات کی. 10 سال کی عمر ہے، آقا کریم علیہ السلام نے سبجیکٹ رکھا، اسی وقت عرض کیا حضور یہ نہیں کبھی کہوں گا کہ آپ بھی میرے شریک ہیں، کہ چونکہ آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں، نہیں، آپ جو کچھ کہیں گے علی اس کو فالو کرے گا، آپ کے ساتھ کھڑا ہے. کتنے ممبر ہو گئے؟ اور یہ تینوں رجسٹرڈ ممبر ہیں. اس وقت کی رجسٹریشن ہوتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، رجسٹریشن ہوتی تھی. اور وہ رجسٹریشن 500 1000 2000 پہ نہیں ہوتی تھی، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس سمیت ہوتی تھی. چوتھا ممبر کون ہے؟ چوتھا ممبر وہ بنا جس کے نام سے یہ مہینہ معصوم ہے. تاجدار انبیاء کے وہ دوست جو آپ سے عمر میں 3 سال چھوٹے ہیں. جب میرے آقا کریم یہ اعلان فرما رہے تھے تو اس وقت آقا کریم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ 40، اور سیدنا ابوبکر صدیق کی کتنی ہے؟ 37 برس. اور بچپن کی دوستی ہو. اب میں پھر آپ کی طرف، یہ بیٹیاں بہنوں کو سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، کیا کرسٹل کلیئر لائف ہے تاجدار انبیاء کی. ان سہیلیوں کی، ان کی کوئی سہیلی مل جائے نا 18 سال کی جو کالج میں ساتھ پڑھتی ہو
اور یہ آج جا کر وہ کہیں انہوں نے 6 دفعہ سوچنا ہے کہ کالج میں نے تو یہ بھی کہا تھا، میں نے یہ بھی کیا تھا، میں نے ایک درخواست لکھ کے دی تھی پرنسپل کو کہ آج میں بیمار ہوں، نہیں آ سکتی، حالانکہ میں بیمار نہیں تھی۔ تو آج میں جا کے کیسے کہوں سہیلی کو کہ بھی آج وہ سچ کی بات کریں؟ ادھر بیٹھے ہوئے تو سارے کہیں گے اور نہیں جی بچپن دا بیلی کو لب، بولے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ 30 سال کا کم از کم ساتھ ہو، اور 30 سال کا ساتھ ہوتے ہوئے تاجدار انبیاء نے جب تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنا موقف پیش کیا کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم آ گیا ہے، آپ نے کچھ ڈیمانڈ نہیں کی، عرض کی میں نے دیکھ لیا جو دیکھنا تھا، میں نے دیکھا ہی تو ہے آپ کو، جو آپ فرماتے ہیں میں آپ کے کتنے ممبر ہو گئے؟ یہ ممبرشپ بڑھ رہی ہے، اور یہ ساری ممبرشپ جو پہلے 4 ہوئی ہے اس میں سے کسی نے معجزہ طلب، سب نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف سٹائل کو دیکھا ہے۔ اس لائف سٹائل جیسے میرے آقا کریم کے ہر فیض کو زمانے میں بانٹا گیا، اور رب کائنات تاجدار انبیاء کے اوپر ہونے والے ہر انعام کا فیض زمانے میں بانٹتا ہے، وہ علم کا فیض ہو، وہ روحانیت کا فیض ہو، وہ معراج پہ جانے کا فیض ہو۔ تاکہ میں آپ کو دے دوں ثبوت، آقا کریم معراج پہ گئے، آقا کریم کے معراج پہ جانے کا فیض آج ہر مومن کو میسر آ جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج مومن کی معراج ہے، کیا بولیں کتنے وقت کی؟ اگر اپنی مرضی کی 4 ہے 3 ہے تو یہ معراج نہیں ہوتی، ڈسپلنڈ ہے زندگی۔ کتنے وقت کی؟ ہر وہ شخص جو سمجھتا ہے میں بالغ ہوں اور عاقل ہوں، بے وقوف پہ نماز، بے وقوف سے میری مراد اب ہے وہ نادان جس کو عقل نہیں ہوتی، پاگل جس کو کہتے ہیں، جو پاگل ہے اس پہ نماز، ہاں جس کو یہ پتہ نا کہ سردی لگ رہی ہے اور گرمی لگ رہی ہے اور بالغ بھی ہو گیا، اس پہ نماز کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لائف سٹائل دیا سب کو، لائف سٹائل انہوں نے دیکھا، اب ممبرشپ بڑھ گئی۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس پیغام کو آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ اب جب وہ سوسائٹی میں گیا تو سوسائٹی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا۔ اب جو ریئیکشن آیا وہ مختلف طریقوں پہ آیا، کبھی اونٹ کی اوجڑی اٹھا کر دوران سجدہ آقا کریم کی پیٹھ پہ لاد دی گئی، کبھی کانٹے بچھا دیے گئے، کبھی پتھر مارے گئے، کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا کہ نہیں؟ آواز کم آئی ہے، میں ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، بولیے۔ تو آقا کریم علیہ السلام جادوگر تھے؟ یہ جو دشمن ہوتا ہے نا، دشمن کی بات سن کے کبھی بھی یہ خیال نہ کیا کرے کہ جی کچھ تو ہوگا، لوگ کہہ رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا لوگ تب کہتے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ جو میں نے 40 سال کی زندگی بتائی کہ جیسے آقا کریم کا سارا فیض بٹ رہا ہے زمانے میں، تو آقا کریم کی لائف سٹائل کا فیض بھی زمانے میں بٹ رہا ہے۔ کبھی تاجدار انبیاء کی زندگی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے کربلا میں حسین ابن علی، کبھی اس زندگی کے سٹائل کو ریپریزنٹ کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، کبھی امام غزالی نے، اور آج کے زمانے میں اس لائف سٹائل کو جو ریپریزنٹ کر رہا ہے اور جس کے اوپر پوری حکومتی مشینری زور لگا چکی کہ ڈاکٹر طاہر القادری پہ کوئی کرپشن، کوئی ٹیکس چوری، کوئی قبضہ مافیا، کوئی کسی سے مال لینا، کسی کے گاڑی پہ قبضہ کرنا، کسی کے مکان پہ قبضہ کرنا، کسی جگہ پہ جھوٹ بولنا، کسی جگہ سے رشوت لینا، کسی جگہ پہ خطاب کے ہی پیسے لینا۔ دشمن پورا زور لگا کے بھی جس کی زندگی پہ کوئی دھبا تلاش نہیں کر سکا، یہ طاہر القادری کا اپنا کمال نہیں، آمنہ کے لال کی زندگی کا فیض ہے۔ ورنہ 72 سال کی زندگی ہو تو کوئی جھانگ والا ہی اٹھ کے آ جائے، کوئی پرائمری کلاس کا کلاس فیلو آ جائے،
کوئی مڈل کلاس کا کلاس فیلو آ جائے, کوئی کالج کا کلاس فیلو آ جائے, پنجاب یونیورسٹی میں کوئی ایجوکیشن ہوتی تھی, کوئی بیٹی اٹھ کے آ جائے, کوئی خاتون کہہ دے, لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے, شیخ الاسلام خطاب کرتے ہیں, کوئی دنیا کے اندر کہہ دے کہ ہم سے مال لے لیا, ہتھیار لیا, اگر کوئی نہیں کہتا, یہی فیض ہے تاجدار انبیاء کی حیات مبارکہ کا جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو حاصل ہے. اب جب 7 برس بیتے اور مکہ والوں نے اپنا پورا زور لگا لیا, پورا زور لگا لیا مکہ والوں نے کہ رکنے نہیں پا رہا, تو مکہ والے اکٹھے ہوئے. میں اینڈ کی طرف آ رہا ہوں, اب یہ آخری واقعہ سنانے لگا. مکہ کے کل وہ لوگ جن کے مفادات پہ زد پڑی وہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے. وہ جن کا اپنا آپس کا حسد ختم نہیں ہوتا تھا نا, انہوں نے آپس کا حسد سائیڈ پہ کیا, انہوں نے کہا اپنے بعد میں نپٹ لیں گے, پہلے اس سے نپٹ لے. اکٹھے ہو کے وہ سارے خاندان اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے آئے حضرت ابو طالب کے پاس. بولیے, گھبرانا نہیں ہے, منہاج القرآن کا پلیٹ فارم ہے, آپ سارے نمائندے ہیں منہاج القرآن کے. وہ جو مولوی صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مولوی صاحب کی بات پہ نہیں جانا, میں بھی آپ کو سمجھا کے جاؤں گا ساری بات. کن کے پاس آئے؟ حضرت ابو طالب کے پاس آئے. آ کے کیا کہتے ہیں, موٹی سی بات, وہ کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو روک لو, یہ ہمارا لائف سٹائل بدلنا چاہ رہے ہیں, تو ہماری ساری معیشت خطرے میں ہے, معاشرت خطرے میں ہے, جو کچھ یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سب کچھ, ان کو روک لے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہمارا خیال جاتا ہے اس طرف. وہ سارے جگیردار وڈیرے کہنے لگے ہمارا خیال جاتا ہے اس طرف کہ شاید ان کو کوئی محرومی کا احساس ہے, ان کو کوئی محرومی کا احساس ہے. اگر یہ کسی نوجوان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جس بھی بڑے خاندان کی ہے, بس یہ اشارہ کریں, یہ ہم وعدہ کرتے ہیں سارے خاندان مل کے, وہ لڑکی ان کے نکاح میں دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا اور بھی کوئی پیشکش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اور بھی ہے. اگر ان کو دولت چاہیے, مال چاہیے, تو جتنے مال کی طلب ہے ان کو اتنا مال دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا میں نے تمہاری بات سن لی, اب تم جاؤ. تاجدار انبیاء تشریف لائے. حضرت ابو طالب نے آقا کریم کے سامنے وہ دونوں باتیں رکھیں. اب دونوں باتیں رکھنے کے جواب میں آپ پڑھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ایک ہاتھ پہ اور دوسرے ہاتھ پہ چاند. ہم یہیں پہ ختم ہو جاتی بات. سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی تشریح سنیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وقت کا مجدد کس حد تک گہرائی میں جاتا ہے. شیخ الاسلام نے فرمایا مکہ والوں کی پیشکش تھی دنیا کا حسن عورت کی شکل میں. کیونکہ ہم نے کسی کو خوبصورت کہنا تو کیا کہتے ہیں, کہتے ورگا سونا, چاند ورگا. چاند کبھی کسی کو نہیں کہتا, وہ کہتے چاند جیسا خوبصورت. اور رہی بات سورج کی, تو سورج آج کی سائنس میں یہ بتا رہی ہے یہ سورس ہے انرجی کا. جتنے بھی زندگی کے معاملات ہیں وہاں پہ سورس آف انرجی کیا ہے؟ سورج. شیخ الاسلام نے فرمایا دراصل مکہ والے آفر یہ کر رہے تھے کہ حسن اور مال کی, تو تاجدار انبیاء نے فرمایا انہوں نے اپنی بساط کے مطابق بات کی ہے. میں اس سے آگے جانا چاہتا ہوں کہ جو یہ کر نہیں سکتے وہ بھی کر گزرے. یہ حسن کا منبع چاند میرے ہاتھ پہ رکھ دے, یہ سورس آف انرجی کا منبع سورج میرے ہاتھ پہ رکھ دے, میں تب بھی پیچھے ہٹنے والا. آج اس کا فیض بھی ڈاکٹر طاہر القادری کو حاصل ہے. فیض حاصل ہے, فیض. جب آقا کریم علیہ السلام نہیں مانے تو مکہ والوں نے کیا کیا؟ سوشل بائیکاٹ. بولیے ذرا, بولیے لفظ. مذہبی بائیکاٹ نہیں ہو رہا. کیا بائیکاٹ ہو رہا ہے؟ پھر بولیے. کیوں؟ سوشل سسٹم چینج کرنا تھا. تو انہوں نے کہا سوشل بائیکاٹ کرو تاکہ یہ کٹ آف ہو جائے ہم سے. جب سوشل بائیکاٹ ہوا تو سوشل بائیکاٹ کس کا کر رہے تھے؟ وہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور شیب ابی طالب میں جا کے محصور ہوا یہ پورا خاندان. اس شیب ابی طالب کو شیب محمد نہیں کہتے,
آج کا 2 ٹکے کا وہ بندہ جس کو 5,000 کی بجائے 6,000 ملے تو وہ وعدہ وفا نہیں کرتا، دوسری جگہ ٹائم دے دیتا ہے. وہ شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں ابو طالب نے کا ایمان تھا بھی کہ نہیں تھا. ابو لہب کہہ رہا ہے یہ ان کے ساتھ کا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ کافر کہہ رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہے. اگر ساتھی نہیں ہے تو شیب ابی طالب میں کیوں گئے ہیں؟ دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولوں تہاڈی تے میری ماں بیمار ہو جائے نا، کوئی ایک خون دی بوتل دے جوے تے اسی تے خون لین لگے بھی نہیں پوچھتے بھی عیسائی ہے، کہنے میری ماں دی جان بچ جائے. اور زندگی بھر میں اونی کسی مولوی تے پیر دی خدمت نہیں کردا جنی اس بندے دی کردا. کیوں؟ انہیں میری ماں دی جدو پورا مکہ کٹھا ہو کے میرے آقا دے خلاف کھڑا ہے اس ویلے نال کون تریا ہے؟ اور وہ گھاٹی آج تک جس کے نام سے معصوم ہے. کتنے سال؟ یہ 3 منٹ کی بات نہیں، بندوں کو تو پاؤں جلنے شروع ہو جاتے ہیں 2 منٹ کے بعد. کہتے جی نہیں مشکل کام ہے، آپ نے کدھر شروع کر لیا؟ سوشل بائیکاٹ، تجارت ختم ہو گئی. اب جو سردار مکہ ہیں حضرت ابو طالب، وہ وہاں کی جڑی بوٹیاں کھا کھا کے گزارا کر رہے ہیں. کس کی وجہ سے؟ تاجدار انبیاء کی وجہ سے. آ جائے اس شاکان مصطفیٰ، فیصلہ اس بندے کی بات سن کے نہ کرو جسے نہ عرف آتا ہے نہ با آتا ہے، اور وہ کہتا ہے میرے جذبات یہ کہتے ہیں. کسی کے جذبات کو ہم نہیں مانتے، ہم تاجدار انبیاء سے وفا کی کہانی کو مانتے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا 3 سال ساتھ دیا شیب ابی طالب کے اندر، اور انہی حالات کی وجہ سے حضرت ابو طالب کا وصال ہوا ہے. اور جن کے وصال پہ تاجدار انبیاء نے پورے سال کو تیرے اور میرے باپ کے لیے 3 دن تیرے اور میرے باپ کے لیے کتنے؟ فرمایا اس سے زیادہ جائز. اور اپنے چچا کی بات ہے، کیوں؟ ان جیسا ہو سکتا ہے. اب شیب ابی طالب کو کبھی سنیے شیخ الاسلام کی زبان سے، آپ کو سمجھ آ جائے گی ابو طالب کہتے کس کو. شیخ الاسلام نے بیان کیا کہ دن کو لوگ وہاں سے گزرتے رہتے، مسخر اڑانے کے لیے گزرتے ہوں گے نا، اور کیا کرنا تھا ان لوگوں نے وہاں سے گزر کے. سامنے بیٹھے ہوتے تاجدار انبیاء، ہماری ماں بیٹھی ہوتی، حسنین کریمین کی ماں بھی بیٹھی ہوتی، شیب ابی طالب ہے، مولا کائنات بیٹھے ہوتے. وہ دیکھتے جب رات کا وقت ہوتا، شیخ الاسلام نے بیان کیا، تاریخ بتاتی ہے جب رات کا وقت ہوتا تو حضرت ابو طالب کہتے، تاجدار انبیاء سے عرض کرتے آپ وہاں پہ سوئے جہاں پہ علی بیٹھا ہوا تھا. ارے علی تم وہاں پہ سو جہاں پہ تاجدار انبیاء دن کو بیٹھے ہوئے تھے. ان سے پوچھا گیا ایسا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ رات کو اگر دشمن حملہ کر دے یہ سوچ کے کہ یہاں پہ محمد مصطفیٰ بیٹھے تھے اور قتل کرنا چاہے، آپ کو غذا دینا پہنچے، علی چلا جائے. دو ذرا اپنے بیٹے تاجدار انبیاء کے نام پہ، تمہیں سمجھ آئے گی ابو طالب کہتے کسے. تاریخ ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سوسائٹی کو بدلنے کے لیے 3 سال وہاں طائف کا بازار، ہجرت مدینہ 8 سال وہاں پہ جب گزرے ہیں، اور جب 10,000 ممبرشپ ہو گئی. کتنی؟ اور یہ 10,000 پتہ کیسے تھے؟ ان میں سے ایک واقعہ، ویسے ہوں گے تو بدلے گا کچھ. بس اسی پہ میری بات ختم ہو جائے گی. جب آقا کریم علیہ السلام نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات کروائی، بھائی چارہ بردرہڈ قائم کیا، اس میں سے ایک واقعہ مستشرقین جس کو بطور خاص ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی کہ مسلمانوں کے نبی نے کیا جادو کر دیا تھا، ان کی باتوں میں کیا سحر چھپا ہوا تھا. اور وہ واقعہ لکھتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ جب تاجدار انبیاء نے آنے والے مہاجر کو مدینہ کے واسی کا بھائی بنایا
اور صرف بھائی نہیں بنایا، بھائی بناتے وقت کیا فرمایا؟ بولو بھائی، کیا فرمایا؟ فرمایا آج سے یہ تیری جائیداد میں کتنے کا؟ یعنی برابر کا شریک ہے، یعنی آدھا تیرا آدھا۔ بولے بھائی، جس کو جانتے نہیں ہیں اس کا خاندان کون سا ہے، اس کا والد کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، چچا کون ہے، پھپھو کون ہے، ماموں کون ہے، آدھے کا حصے دار ہے۔ مستشرق لکھتا ہے میں ورطہ حیرت میں ہوں کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس کیا جادو تھا، جیسے یہ سب کچھ ہوا کسی بھی مدینے کے رہنے والے غلام نے یہ عرض نہیں کی حضور کوئی 1 من کھجوریں لے کے میں دے دیتا ہوں، کوئی میں 2 مرلے کا گھر دے دیتا ہوں، نہیں، جتنا تیرے پاس ہے اس میں یہ برابر کا شریک ہے۔ اس میں سے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ سوسائٹی پھر بدل کیسے گئی اور ایسے کیسے بدل گئی۔ وہ کہتے ہیں تاجدار انبیاء نے بھائی بنایا حضرت سعد بن ربیع کا، وہ انصاری تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے امیر ترین بندوں میں سے ایک تھے، امیر ترین، صرف امیر نہیں، بڑی زمینیں، بڑے باغات، بڑی دولت، بڑی اشرفیاں۔ جیسے یہ عمل مکمل ہوا، حضرت سعد بن ربیع حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے کے اپنی زمینیں دکھائیں جا کر، اور زمینیں دکھا کے کہا آج سے آدھی تیری۔ کہیے ذرا سارے، آپ کا بیان تحصیلدار کے آفس میں نہیں ہو رہا، ویسے ہی کہہ دیں ذرا، کہیں ذرا، باجیاں کہیں ذرا اپنی بہنوں کو، آج سے ہم تو آدھا شوارما پورا نہیں دیتے، اس کو بھی حساب سے ہی ادا کرتے ہیں کہ کس طرح مال زیادہ ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارا تو حال یہ ہو گیا کہ ہمارے سامنے ڈونگا آ جائے سالن کا اور اس میں سمجھ آ جائے کہ یہ بوٹی بڑی اچھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں یار اگر میں نے ڈالی تو لوگ کہیں گے یار بڑا لالچی ہے، تو میں حساب سے دوسری بوٹیاں ڈال کے پیش کرتا ہوں، علامہ صاحب میں آپ کو پیش کروں، ان کو پیش کروں، اس کو پیش کروں، اور اس بوٹی کو بچا لیتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ بولیے۔ اور چاہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ حال آج جو ہے نا، یہ کس وجہ سے ہے، یہ اگلی بات ہے۔ انہوں نے کہا آدھی، بولیے آدھی۔ مستشرق کہتا ہے میں حیران تھا، بندہ کسی کی محبت میں اس حد تک جا سکتا ہے کہ اپنی جائیداد آدھی ہی دے دے؟ کہتا ابھی میں اپنی عقل کو سہارا دے کے کھڑا ہی کر رہا تھا کہ عقل کھڑی ہو جائے کہ کوئی بات نہیں مان جو ایسا ہو گیا۔ کہتے کھڑی کر ہی رہا تھا عقل کو ابھی کہ بات اس سے آگے بڑھ گئی۔ وہ آگے کیا بڑھی؟ کہتے جب سعد بن ربیع نے یہ کہہ کہا کہ آدھی تیری، اور ساتھ یہ کہا کہ ہے اس طرف کی آدھی تیری جس طرف کی تجھے پسند ہے۔ ہمارا تو 5 مرلے کا گھر ہو نا، 2.5 مرلے کا کارنر لگتا ہو تے بھرا نوں 222 تے کہندی کچھ نہیں نا، پھر اینو کیوں ماریا بھائی؟ ایک کارنر والے دن اکھ رکھی سے نے، کارنر والے دن کیا ایسا نہیں ہے؟ بولیے۔ دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا۔ تبدیلیاں کہاں کیسے آتی ہیں؟ تاجدار انبیاء نے کیسے تبدیلی پیدا کر دی؟ کیا مینرز تھے؟ مستشرق کہہ رہا ہے، کہتا جب اس نے کہا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہے بھی اس طرف کی جس طرف کی آپ کو پسند ہے، کہتے ہیں میری عقل ہی جواب دے گی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کہتے ابھی اس کو سہارا دے رہا تھا، بات آگے بڑھ گئی، جتنی دولت تھی ساری دکھا کے کہا اس میں سے آدھی تیری۔ کہتے ابھی عقل فلوٹنگ پوائنٹ پہ تھی کہ حادی ہو گئی اس وقت جب سعد بن ربیع نے دونوں بیویاں عبد الرحمن بن عوف کے سامنے بٹھا دی۔ 2 بیویاں تھی سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دونوں بٹھا دی کس کے سامنے؟ سبق بھی یاد کرنا ہے آپ نے، کس کے سامنے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے ماموں کے بیٹے نہیں ہیں، چچا کے، پھپھو کے، خالہ کے، ان کو پتہ بھی نہیں ان کا خاندان کیا ہے۔ اس کے سامنے بٹھا دیا، میرے بھائیوں، میری بیٹیوں،
کارکنوں کا آپس کے اندر تعلق اس قدر اخلاص پہ مبنی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے جیسے میں اس لیڈر کا باغیرت کارکن ہوں نا، ایسے ہی اس کا ہر کارکن ہی غیرت مند ہے۔ جب یہ سبق ملتا پھر آگے کوئی بڑھنے سے روک نہیں سکتا۔ دونوں بیویاں بٹھا دی اور بٹھا کے کہا عبد الرحمن دیکھ ان میں سے تجھے کون سی پسند ہے، جس پہ تو ہاتھ رکھے میں اسے طلاق دے کے تیرے نکاح میں دے دوں گا۔ مستشرق کہتا ہے میری عقل جواب دے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا ابھی عقل جواب دے کے جا ہی رہی تھی، بات اس سے آگے بڑھ گئی۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد عبد الرحمن بن عوف کے جواب نے مجھے بتا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت راستہ روک کیوں نہیں سکی۔ عبد الرحمن بن عوف نے یہ ساری پیشکش سننے کے بعد فرمایا سعد بن ربیع تیری دولت تجھے مبارک، تیرے باغات، تیری دولت، تیری بیویاں تجھے مبارک، مجھے بس یہ بتا دے مدینے کے کس بازار میں کس دن کس وقت تجارت ہوتی ہے، خود کماؤں گا خود کھاؤں گا۔ کیوں؟ میرے لیڈر نے مجھے ایسے کرنا تھوڑا سکھایا ہے۔ تاجدار انبیاء نے کوئی بھکاری تھوڑی پیدا کیے ہیں۔ یہ آپ کو جتنے بازار میں تصوف کے نام پہ مداری نظر آتے ہیں کہ اتنے پیسے دو تویز دوں گا میں، یہ تاجدار انبیاء کے طریقے پہ نہیں ہے، یہ تصوف کا مس یوز ہے۔ جیسے سرکاری دفتر مس یوز ہوتا ہے ایسے تصوف کا دفتر بھی مس یوز ہو رہا ہے۔ ہم ہر اس آدمی کو جس کے بالوں میں گرد ہوتی ہے، جسے کی پلیتی تھی اور پاکی کا فرق نہیں پتا ہوتا، جسے گھر سے اس کی بیگم نے نکالا ہوتا ہے، اس سے جا کے کہہ رہے ہوتے ہیں بابا جی تویز دیو میرا بندہ میرا متی ہو جائے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاشرہ یہ قائم کر دیا، دینے والا بولیے ذرا، اور اپنے بھائی کو بھائی سمجھنے والا، تو اس عمل کے بعد 8 سال ہی لگے ہیں صرف۔ کتنے؟ 8 سال۔ 10 لاکھ کی آبادی راہ نہیں روک سکی اور 10 لاکھ نے تلواریں بھی نہیں چلائیں۔ جو کردار کی تلوار ہے اس کی کاٹ اتنی زبردست ہے کہ 10 لاکھ کھڑے ہی نہ ہوئے، نہ خون بہا، نہ تلوار چلی، نہ تیر چلا، اور مکہ فتح ہو گیا۔ پھر لوگوں کو کہنا پڑا کہ انقلاب صرف تلوار کے زور سے ہی نہیں آتا، مستوی معاشرے کے قیام کے زور سے بھی آتا ہے۔ اگر ہم سوسائٹی ایسی پیدا کر دیں کہ جس میں ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، خامد ہو، بیوی ہو، بیٹا ہو، پوتا ہو، ہر کوئی اکٹھا ہو جائے کہ دین سر بلند ہوگا، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت دین کو سر بلند ہونے سے روک نہیں سکتی۔ اس معاشرے کو کہتے ہیں مستوی۔ بولیے چاہیے یہ؟ اس کا آغاز محلے سے نہیں کرنا، کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے آپ سے۔ اور پہلے دعوت کس کو دینی ہے؟ دے لیں گے؟ اے نہ ہوڑی نہ دیو، کیا دے دیں گے بیوی کی دعوت؟ اپنی بیوی، اب میں اس کو سمیٹ رہا ہوں ساری بات کو۔ سب سے پہلے کس کو؟ بیوی کے بعد اگلا خادم، جو آپ سے متعلقہ لوگ ہیں۔ اب آپ کے خادموں میں کون ہوتا ہے جس سے آپ بال کٹواتے ہیں؟ آپ کے خادموں میں کون آتا ہے جس سے آپ دودھ لیتے ہیں؟ آپ کے خادموں میں کون آتا ہے جس سے آپ سبزی لیتے ہیں؟ آپ کے خادموں میں کون ہوتا ہے؟ گروسری شاپ آتی ہے۔ جس سے آپ کوئی خدمت لے لیتے ہیں وہی خدمت گزار ہوتا ہے۔ آج کے زمانے کے اندر اسی کہتے ہیں خادم۔ اس پہ ایک دعوت، اگلی دعوت اپنے کزنز، بولو اپنے، ہم دعوت دیتے نہیں، کہتے نہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، انہیں مننا ہی نہیں۔ میں کو دعوت تو دیں ہم، او نہیں نجم صاحب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ پکا او ہے، آپ نے کبھی بات ہی نہیں کی اور گھر میں بیٹھ کے اس کو پکا کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ وہاں کچا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ لنگوٹیا۔ اگر ان 4 طبقات کو تاجدار انبیاء کی سنت کے مطابق ہم اپنے اس مشن کا حصہ بنا لیں تو پھر دیر نہیں لگتی، اور مستوی معاشرے کا قیام دعاؤں سے نہیں
عملی ایفرٹ سے ہوتا ہے۔ کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ تیار ہیں؟ اور شیخ الاسلام نے فرمایا ہم سارے آقا کریم کی سیرت سے فیض لیتے ہیں تو سب سے پہلے ان سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔